الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين صدق الله العظيم۔ آج کئی روز کی غیر حاضری کے بعد دوبارہ آپ حضرات سے روبرو ہونے کا موقع مل رہا ہے۔ سورہ فاتحہ کی تفسیر چل رہی ہے۔ چونکہ کئی روز گزر چکے ہیں، اس لیے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ابتداءً شروع کی آیات کا ترجمہ کر دیا جائے تاکہ آج کے سبق کے ساتھ اس کا ربط ہو جائے۔ سب سے پہلی آیت الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا رب ہے، سارے جہانوں کی تربیت کرنے والا ہے، پالنے والا ہے۔ الرحمن الرحیم، جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ مالک یوم الدین، وہ روز جزا کا مالک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھی راہ کی طرف ہدایت عطا فرما، سیدھی راہ کی طرف ہماری رہنمائی فرما۔ یہ 5 آیات ہیں۔ ان میں 5ویں آیت میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی گئی ہے کہ ہمیں صراط مستقیم عطا فرما دیجیے۔ صراط مستقیم کے بارے میں بتلایا تھا کہ جیسے صراط مستقیم آخرت کے لیے مطلوب ہے، جس پر چل کر انسان آخرت کی نجات حاصل کر لیتا ہے، ایسے ہی دنیا کے اندر بھی ہر کام میں انسان کو صراط مستقیم مطلوب ہوتی ہے۔ کوئی بھی کام انسان کرنا چاہتا ہے تو اس کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ اس کام کے اندر مجھے کامیابی ملے، ناکامی سے محفوظ رہوں۔ چاہے وہ تجارت کی بات ہو، چاہے وہ زراعت کی بات ہو، چاہے وہ ملازمت کی بات ہو، چاہے صنعت و حرفت کی بات ہو، چاہے بیماری کی حالت میں علاج کی بات ہو، ہر جگہ انسان یہ چاہتا ہے کہ مجھے کامیابی ملے۔ اس لیے جب بھی انسان کوئی کام کرے تو اللہ تعالیٰ سے صراط مستقیم طلب کر لے۔ ہر جگہ صراط مستقیم کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن صراط مستقیم کتنی اہم ہے، اس کا اندازہ اس بات سے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر نماز کی ہر رکعت کے اندر سورہ فاتحہ کی تلاوت کے دوران اس آیت کو پڑھنے کا تاکیدی حکم فرمایا ہے۔ یعنی گویا دن میں کئی مرتبہ انسان اللہ تعالیٰ سے صراط مستقیم طلب کرتا ہے، ہر نماز کے اندر بار بار صراط مستقیم طلب کرتا ہے۔ تو یہ ہر مرتبہ جو صراط مستقیم طلب کی جا رہی ہے، اس سے بظاہر یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان ہر مرحلے کے اندر اللہ تعالیٰ کی مدد کا محتاج ہے۔ جو بھی کام انسان کرنا چاہتا ہے وہ اللہ کی مدد کے بغیر نہیں ہو سکتا ہے۔ یہاں تک کہ اگر کوئی انسان بیمار ہو جاتا ہے تو اس میں بھی وہ یہ چاہتا ہے کہ میرا علاج ایسا ہو جائے کہ جس سے میری بیماری بالکلیہ دور ہو جائے، مجھے شفائے کاملہ نصیب ہو جائے۔
اسی لیے بیماری کا علاج کرنے سے پہلے انسان کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرے کہ اے اللہ میں اس بیماری کا علاج کرنا چاہتا ہوں، میرے دل میں یہ بات ڈال دیجئے کہ میں کس معالج کے پاس جاؤں، مجھے صحیح معالج کے پاس بھیج دیجئے، اور وہ معالج جو دوا استعمال کرائے، جو دوا تجویز کرے، اس دوا کو میرے لیے شفا کا ذریعہ بنا دیجئے۔ اس لیے کہ کوئی دوا اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر کام نہیں کرتی ہے۔ دوا تو ایک ذریعہ، ایک سبب ہے، اس دوا کے اندر تاثیر پیدا کرنا اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ اس لیے انسان کو ہر وقت اللہ تعالیٰ سے صراط مستقیم طلب کرنا چاہیے، اور جب انسان اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو رد نہیں کرتے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کی وضاحت فرما دی ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ جب میرا بندہ آپ سے میرے متعلق پوچھے کہ میں کہاں ہوں، تو میں تو بہت قریب ہوں، جواب دے دیجئے کہ میں بہت قریب ہوں۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، دوسری جگہ فرمایا کہ ہمیں انسان سے اس کی شہرک سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ فَإِنِّي قریب، میں قریب ہوں۔ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، میں دعا کرنے والے کی دعا کو سنتا ہوں، قبول کرتا ہوں جب وہ دعا مانگتا ہے۔ اللہ نے دعا قبول کرنے کا وعدہ کیا، اور اللہ تعالیٰ وعدہ خلافی نہیں کرتے ہیں۔ اللہ نے جو وعدہ کیا ہے وہ وعدہ پورا ہو کر رہے گا۔ اللہ نے کہا تم مجھ سے مانگو میں تم کو دوں گا۔ تو جب ہم اللہ تعالیٰ سے صراط مستقیم طلب کریں گے، سچے دل کے ساتھ طلب کریں گے، خشوع خضوع کے ساتھ طلب کریں گے، رو کر کے گڑ گڑا کر طلب کریں گے، تو اللہ تعالیٰ یقیناً ہماری دعا کو قبول فرمائیں گے، ہمیں صراط مستقیم عطا فرمائیں گے۔ ہاں، اگر انسان زبان سے دعائیہ الفاظ تو نکال رہا ہے لیکن دل متوجہ نہیں ہے، دل کے اندر یقین نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول کریں گے، تو پھر ایسی دعا اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول نہیں ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر تو یہ حکم دیا تھا کہ انسان اللہ سے صراط مستقیم مانگے، لیکن اس کے بعد والی جو آیت ہے صراط الذین انعمت علیہم، اس میں یہ بتلا دیا گیا ہے کہ کون سی راہ انسان کو طلب کرنی چاہیے، کون سا طریقہ ہے کہ جس پر چل کر انسان کامیاب ہو سکتا ہے۔ فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، راہ ان لوگوں کی جن پر آپ نے انعام فرمایا۔ وہ کون لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کا انعام ہوا؟ سورہ نساء کے اندر اس کے بارے میں فرمایا اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یہی وہ لوگ ہیں کہ جن پر اللہ نے انعام فرمایا، نبیوں میں سے، صدیقین میں سے، شہداء میں سے، صالحین میں سے۔ نبی تو اللہ کے ان برگزیدہ بندوں کو کہتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے دنیا میں بھیجا ہے، اپنے بندوں کی رہنمائی کے لیے بھیجا ہے، تاکہ یہ نبی آ کر کے لوگوں کو بتلائیں کہ اللہ کی پسند کا راستہ کون سا ہے اور اللہ کے نزدیک ناپسندیدہ راستہ کون سا ہے، کس راستے پر چل کر انسان کو نجات ملتی ہے اور کس راستے پر چل کر انسان ناکام ہوتا ہے۔ یہ نبی کا کام ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہ السلام دنیا کے اندر بھیجے۔
ان کے بعد نمبر آتا ہے صدیقین کا۔ صدیقین وہ ہیں کہ جنہوں نے نبی کی دعوت کو بغیر کسی تردد کے قبول کر لیا، جو اپنے ایمان کے اندر بھی سچے ہیں، اپنے قول کے اندر بھی سچے ہیں، اپنے عمل کے اندر بھی سچے ہیں، اپنے کردار کے اندر بھی سچے ہیں، جیسے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ ان کو جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کو صدیق کا لقب عطا فرمایا۔ اور تیسرے نمبر پر شہداء ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اللہ کی رضا کی خاطر، اللہ کے دین کے سربلندی کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ اللہ کی راہ میں پیش کر دیا ہے، یہ شہداء ہیں۔ اور چوتھے نمبر پر صالحین ہیں، اللہ کے وہ نیک بندے جنہوں نے اللہ کی توفیق سے عبادت کر کے وہ مقام حاصل کر لیا کہ اب ان کے دل کے اندر برائیوں کے جذبات پیدا نہیں ہوتے ہیں۔ محنت اور جد و جہد سے، مجاہدے سے انہوں نے اللہ کا قرب حاصل کر لیا، وہ صالحین ہیں۔ یہ چار طبقے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک منعم علیہم ہیں۔ اس آیت کے اندر صراط الذین انعمت علیہم میں انہی کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ ہمیں ان لوگوں کی راہ دکھلا دیجئے، ان لوگوں کا طریقہ بتلا دیجئے کہ جن پر آپ نے انعام فرمایا ہے۔ اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ انسان کی ہدایت کے لیے صرف کتاب اللہ کافی نہیں ہوتی ہے۔ اگر صرف کتاب اللہ انسان کی ہدایت کے لیے کافی ہوتی تو اللہ تعالیٰ کتاب اللہ کے ساتھ نبیوں کو نہ بھیجتے ہیں۔ چار مشہور کتابیں ہیں، تورات ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر نازل ہوئی، زبور ہے، حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی، انجیل ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، اور قرآن کریم ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوا۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر یہ بات وضاحت کے ساتھ فرما دی ہے، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، ہم نے آپ کی طرف یہ ذکر، یہ نصیحت کی بات اس لیے نازل کی تاکہ لوگوں کے سامنے آپ اس کو کھول کر بتلا دیں۔ جو لوگوں کے لیے جو احکامات نازل کیے گئے ہیں، آپ ان احکامات کو لوگوں کو کھول کھول کر بتلا دیں، سمجھا دیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی جو مقاصد ہیں، یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، چار مقصد بتلائے۔ ایک تو تلاوت آیات، یعنی جو آیات ہیں ان کو پڑھنا۔ دوسرے، لوگوں کے اخلاق کو سنوارنا، ان کا تزکیہ کرنا، ان کو پاکیزہ بنانا۔ تیسرے، تعلیم کتاب۔ تعلیم کتاب سے مراد یہی ہے کہ اس کتاب کے جو احکامات ہیں، اس کے جو معانی اور مطالب ہیں، اس کی جو مرادات ہیں، وہ نبی بتلائیں گے۔ اور چوتھا، والحکمہ، حکمت کی بات ہے، دانشمندی کی بات ہے۔ حکمت سے مراد حضرات مفسرین نے احادیث بھی لی ہیں۔ اگر محض کتاب اللہ انسانوں کی ہدایت کے لیے کافی ہوتی تو اللہ تعالیٰ ان کتاب اللہ کے ساتھ نبیوں کو نہ بھیجتے، بلکہ فرشتے کے ذریعے سے وہ کتاب اس قوم کی طرف بھیج دی جاتی اور حکم دے دیا جاتا کہ اس کتاب کو پڑھو، اس پر عمل کر لو۔ بعض لوگوں کو غلط فہمی ہے کہ قرآن ہمارے پاس موجود ہے، ہم قرآن کو اس کے چھپے ہوئے مطالب اور معانی کے ذریعے سے خود سمجھیں گے، ہمیں علماء کی ضرورت نہیں ہے، ہم خود سمجھ لیں گے۔ مکے کے لوگوں نے بھی یہ کہا تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ کو کتاب نازل کرنی ہی تھی، اللہ تعالیٰ فرشتے کے ذریعے سے ہمارے پاس پیغام بھیجوا دیتے، فرشتے کے ذریعے سے کتاب بھجوا دیتے، ہم اس کتاب کو پڑھ کر عمل کر لیتے۔ لیکن اللہ کے کلام کو سمجھنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے، اس لیے
کلام الہی کی مرادات کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو مبعوث فرمایا ہے. جو حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ کتاب کو سمجھنے کے لیے رجال اللہ کی ضرورت نہیں ہے، اہل علم کی ضرورت نہیں ہے، وہ گمراہی میں مبتلا ہیں. محض کتاب پڑھ کر کوئی آدمی قرآن کے معنی کو سمجھ نہیں سکتا ہے. قرآن کے معنی کو سمجھنا دور کی بات ہے، دنیاوی جو علوم ہیں ان علوم کو بھی انسان اگر یہ چاہے کہ محض کتاب کے مطالعے سے حاصل کر لے، اس کو حاصل نہیں ہو سکتا. مثال کے طور پر کوئی آدمی طبی سائنس کی کتابیں پڑھ کر یہ چاہے کہ میں ڈاکٹر بن جاؤں، میں لوگوں کا علاج معالجہ شروع کر دوں، وہ کامیاب نہیں ہو سکتا. وہ صرف قبرستان آباد کر سکتا ہے، لوگوں کو شفا دینے کا ذریعہ نہیں بن سکتا ہے. کوئی آدمی انجینئرنگ کی کتابیں پڑھ کر کے یہ چاہے کہ میں انجینئر بن جاؤں، میں مکانات بنانا شروع کر دوں، میں بلڈنگیں بنانا شروع کر دوں، وہ کامیاب نہیں ہو سکتا ہے. یہاں تک کہ کھانا پکانے کے لیے بھی کوئی انسان یہ چاہے کہ محض کتاب میں ترکیب پڑھ کر میں کھانا شاندار بنا لوں، ممکن نہیں ہے. انسان کو اس کے لیے کسی ماہر آدمی کے پاس جانا پڑے گا. اگر اس کو طبی سائنس کے اندر مہارت حاصل کرنی ہے، کسی ماہر ڈاکٹر کے پاس بیٹھنا پڑے گا، پریکٹس کرنی پڑے گی، سمجھنا پڑے گا. انجینئرنگ کرنی ہے تو کسی ماہر انجینئر کے پاس پریکٹس کرنی پڑے گی. اس کے بغیر انسان کو کامیابی نہیں ملے گی. اس لیے اللہ تعالیٰ نے نمونہ بتلایا ہے کہ اگر تم نجات چاہتے ہو تو رجال اللہ کو دیکھو، ان کے اعمال دیکھو، ان کے اخلاق دیکھو، ان کے کردار دیکھو، ان کی صحبت اختیار کرو، ان کے طریقوں کو اختیار کرو. اگر تم ان کے طریقوں کو اختیار کرتے ہو تو کامیابی حاصل ہوگی، اور اگر ان کے طریقوں کو اختیار نہیں کرتے ہو تو کامیابی تمہارا مقدر نہیں بن سکتی ہے. اس لیے جو حضرات اس غلط فہمی میں مبتلا ہیں ان کو اس غلط فہمی کو دور کرنا چاہیے. اس آیت کے اندر تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتلا دیا کہ کن لوگوں کی راہ طلب کرنی چاہیے. ان لوگوں کی راہ طلب کرنی چاہیے کہ جن پر اللہ نے انعام فرمایا. لیکن دوسری طرف یہ بھی فرما دیا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کی راہ نہیں جن پر آپ کا غصہ ہوا، اور نہ ان لوگوں کی راہ جو گمراہ ہو گئے. مغضوب علیہم سے مراد یہودی ہیں. اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ قرآن کریم کے اندر ان پر اپنے غیظ و غضب کا اظہار فرمایا. وغضب اللہ علیہم ولعنہم، اللہ نے ان پر غصے کا اظہار فرمایا اور ان پر لعنت فرمائی ہے. تو مغضوب علیہم کا جب بھی ذکر آتا ہے تو اس سے مراد ہوتے ہیں یہودی، اور ضالین کا جب تذکرہ آتا ہے تو اس سے مراد ہوتے ہیں نصارہ، عیسائی. اس لیے کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں غلط نظریات قائم کر لیے. ایک طبقہ اس طرف گیا کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا ہیں، ایک طبقہ اس طرف گیا کہ خدا کے بیٹے ہیں، ایک طبقہ اس طرف گیا کہ وہ 3 خداؤں میں کے ایک خدا ہیں. حالانکہ یہ تینوں نظریے، تینوں خیالات غلط ہیں. نہ وہ خدا ہیں، نہ خدا کے بیٹے ہیں، نہ 3 خداؤں میں کے خدا ہیں، بلکہ وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں وہ گمراہی کے اندر مبتلا ہو گئے، اس لیے ضالین سے مراد نصارہ ہیں. تو یہ آیتیں دونوں یہ بتلا رہی ہیں کہ انسان کو جس راہ ہدایت کی طلب کرنی ہے وہ راہ ہدایت وہ ہے کہ جس کو انبیاء نے اختیار کیا، صدیقین نے اختیار کیا، شہداء نے اختیار کیا، صالحین نے اختیار کیا. ہاں جس کو یہود و نصارہ نے اختیار کیا ہے اس راہ سے انسان کو بچنا چاہیے، اس سے پناہ مانگنی چاہیے. اللہ رب العزت ہمیں قرآن کریم کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.